وغیرہ کے بارے میں تو آپ بڑی خوشی سے کر رہے ہیں۔ اعتکاف میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا بالکل جائز ہے بیٹا، کوئی رکاوٹ نہیں، رہنا مسجد کے اندر۔ باہر کرنے والے بھی کہا جائے ہاں ہاں کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کے لیے آئی، کافی رات تک آپ کے پاس بیٹھی رہی، پھر آپ دروازے تک اس کو رخصت کرنے گئے تو اس وقت دو صحابی بھی گزر رہے تھے، رات بہت چلی گئی، آپ نے روک کر کہا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میری بیوی صفیہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، شیطان انسان کے اندر گردش کرتا، پتہ نہیں تمہارے اندر کو وہم ڈال دیتا کہ شاید کون عورت ہے جس وقت رسول اللہ کے پاس، یہ میری بیوی ہے، میں رسول اللہ ہوں۔ تو اس لیے بیٹا ملے باتیں کرے، کوئی باتیں تو ظاہر بات مسجد میں اچھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بہن اعتکاف بیٹھے اور اس کے پاس کھانا لانے والا کوئی نہ ہو، گھر جا کر کھانا بھی لا سکتی، زیادہ دیر نہ لگائے، کھانا لے۔ اور کل پرسوں ایک بیٹی پوچھ رہی تھی میں جا رہی ہوں مدینہ منورہ میں اعتکاف کا ارادہ، میری بوڑھی والدہ بھی ساتھ ہے، وہ پرہیزی کھانا کھاتی ہے، وہ بھی اعتکاف کرنا، میں گھر جا کر نا اپنے لیے اس کے لیے پکا کر لے آئے۔ اعتکاف اس میں رکاوٹ نہیں بنتا، وقت اللہ کی بات میں گزارنا، باہر تھوڑی گہری مجبوری سے نکلنا، ورنہ زیادہ تو مسجد میں رہنا۔ نہیں بیٹا، یہ غسل کی جو اجازت دیتے ہیں ان کی زیادتی ہے۔ غسل اگر جائز ہوتا تو نبی علیہ السلام اتنی تکلیف کیوں فرماتے کہ سر مبارک کس طرح باہر نکال دیتے تھے مسجد میں بیٹھے بیٹھے حجرہ میں؟ اما ایسا اگر دھو دیتی تھی، کنگھی کر دیتی تھی، باہر نہیں نکلتی۔ اگر جانے کی اجازت ہوتی تو آپ نہ باہر جا کے نہاتے، نہیں، بغیر غسل کے لینا۔ کہاں؟ ہاں کئی عورتیں مسجدوں میں بیٹھتی ہیں، گھر میں بھی بیٹھ سکتی، بیٹھ سکتی، یہ کوئی تنگی نہیں کہ وہاں وہ گھر میں بیٹھے ہیں، باہر ہاں بیٹھ سکتی۔ نہیں یہ بھی جو ہے نا بیچاریاں گھونگھٹ نکال کے، یہ مرد بھی خیمہ بنا کر اس میں بند رہتے ہیں، کوئی اس کا تکلف کی ضرورت نہیں، کوئی بنا لے اس طرح کا پردہ اور تکلیف نہ ہو، گرمی وغیرہ ٹھیک ہے، ورنہ لوگوں میں ملے جلے بھی رہیں۔ اب مغنی میں ابن قدامہ لکھتے ہیں ایسے لوگ اعتکاف کرتے تھے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ اعتکاف میں، نہ کوئی جا نماز بچائی، سب نمازیاں ملے۔